الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. معزز و مکرم صدر اجلاس عالی مقام ڈاکٹر سعید فیضی حفظہ اللہ، دیگر معقر و معزز علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانوں، دوستوں اور ساتھیوں، ساری تعریفیں، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے اور ساری کائنات کا تنہا اکیلا نظام چلانے والا ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا۔ محترم حاضرین و سامعین، دوستوں اور ساتھیوں، میں نے آپ لوگوں کے روبرو ابھی سورہ توبہ کی آخری آیات میں سے ایک آیت پڑھی ہے۔ یہ وہ آیت ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی امی، نبی رحمت، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 اہم اور عظیم صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے۔ اور وہ رسول کیسا ہے، اس کی کیا صفات ہیں، اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم۔ اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ تم تکلیف میں ہوتے ہو تو رسول کو تکلیف ہوتی ہے۔ حریص علیکم، اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنی امت کو، یعنی ہم کو، آپ کو، سب کو فائدہ پہنچانے کے سلسلے میں بہت زیادہ حریص ہے۔ تیسری صفت بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ اہل ایمان پر بہت ہی مشفق اور مہربان ہے۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں جو صفتیں بیان کی گئی ہیں، یہ بڑی عظیم صفت ہے۔ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ سلسلہ وار ایک ایک صفت کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اور یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی اور آپ کے نبی، بلکہ ساری کائنات کے نبی، ساری دنیا کے نبی وہ کیسے تھے، ان کی کیا خوبیاں تھی، ان کے کیا کمالات تھے۔ خصوصی طور پر اس میں جو صفات بیان فرمائی گئی ہیں، پہلی صفت جو اللہ نے بیان فرمائی وہ یہ عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم، کہا یہ نبی وہ ہے کہ امت تکلیف میں ہوتی ہے تو نبی کو تکلیف پہنچتی ہے، امت پریشان ہوتی ہے تو نبی کو پریشانی ہوتی ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہیں کہ امت کی تکلیف نبی کی تکلیف ہے، امت کا رنج نبی کا رنج ہے، امت کا غم نبی کا غم ہے، امت کی پریشانی نبی کی پریشانی ہے۔ یعنی امت اگر پریشان ہو رہی ہے تو نبی پریشان ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت کہ امت کی تکلیف نبی کی تکلیف ہے، آپ اس کا اندازہ اسی سے لگا لو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ایسی بہت ساری تعلیمات ہیں جن کا حکم آپ دینا چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ میری امت پر یہ فرض کر دو، میری
امت کو حکم دے دوں کہ میری امت یہ کام کر لے جائے، لیکن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس وجہ سے کہ میری امت کو کہیں تکلیف نہ ہو جائے، میری امت کہیں پریشان نہ ہو جائے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وہ حکم نہیں دیا۔ مثال کے طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا، اگر میری امت کو تکلیف نہ ہوتی، اگر میری امت کو پریشانی نہ ہوتی تو میں اپنی امت کو یہ حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے وقت مسواک ضرور کر لیا کریں، لیکن اگر میں حکم دے دوں، فرض کر دوں تو میری امت کو تکلیف ہوگی، میری امت پریشان ہو جائے گی، پانچوں وقت نماز میں مسواک کر سکے گی کہ نہیں کر سکے گی، امت پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وجہ سے میں نے حکم نہیں دیا۔ میرے بھائی نبی چاہتے تھے کہ حکم دے اپنے امت کو کہ 5 وقت مسواک کرے، بس ڈر اس بات کا تھا کہیں میری امت پر دشوار نہ ہو جائے، میری امت کو تکلیف نہ ہو جائے، اس وجہ سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا۔ اور اسی طریقے سے لولا ان اشق علی امتی لأخرت العشاء، اگر میری امت کو تکلیف نہ ہوتی، اگر میری امت کو دشواری نہ ہوتی، میں اپنی امت کو ضرور حکم دیتا کہ وہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھا کریں۔ میرے بھائی ایسی کئی حدیثیں آپ کو ملیں گی، ایسی کئی مثالیں آپ کو ملیں گی جس میں آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے نبی، آپ کے نبی رحمت للعالمین، جنہوں نے کتنی فکر کی ہے ہماری، کتنے پریشان ہوئے ہمارے لیے، ایک ایک تعلیم کے حوالے سے، ایک ایک تعلیم کے حوالے سے ہمارے نبی فکر مند رہے کہ میں اپنی امت کو اگر یہ کہنے کے کرنے کے لیے کہوں گا کہیں میری امت کو تکلیف نہ ہو جائے، میری امت پریشان نہ ہو جائے، اس وجہ سے میں نے نہیں دیا یہ حکم۔ میرے بھائیوں اور بھی میں آپ کو مثالیں دوں، آپ کو دلائل سے واضح کروں کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت عزیز علیہ ما عنتم کہ امت کو تکلیف ہوگی، نبی کو تکلیف ہوگی، امت پریشان ہوگی، نبی کو پریشانی ہوگی۔ سبحان اللہ، آپ جانتے ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ تھا، رمضان ہی کا مہینہ تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی معروف روایت ہے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جماعت سے رات کی نماز پڑھائی، جسے ہم تراویح کہتے ہیں، قیام اللیل کہتے ہیں، تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات تہجد کی نماز یعنی تراویح قیام اللیل جماعت سے پڑھائی۔ پہلا دن تھا، صحابہ کو سارے صحابہ کو پتہ نہیں تھا، پہلے دن آپ نے نماز پڑھائی، وہ رات گزر گئی۔ دوسرا دن جب آیا تو صحابہ کے ذریعے دیگر صحابہ کو معلوم ہوا کہ کل کی رات اللہ کے نبی نے جماعت سے قیام اللیل کرائی ہے۔ دوسرا دن آیا، صحابہ کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، صحابہ کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن بھی جماعت سے نماز پڑھائی۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ تیسرا دن جب آیا تو تیسرا دن آیا، کچھ صحابہ کرام جو بچے کھچے تھے، جن کو یہ پتہ نہیں تھا کہ نبی جماعت سے نماز پڑھا رہے قیام اللیل کی، ان کو بھی معلوم ہو گیا۔ اب جب تیسرا دن آیا، مسجد کھچا کھچ بھر گئی، فل ہو گئی، صحابہ کرام پوری تعداد میں جمع ہو گئے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئیں گے اور ہمیں قیام اللیل کرائیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر دیکھ لیا صحابہ کا، ان کی تعداد دیکھ لی، آپ باہر نہیں نکلے نماز پڑھنے کے لیے، یہاں تک کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس جا کر فتنحنح لیخرج الیہم، کھکھارنے لگے، آوازیں نکالنے لگے، نبی کے دروازے کے پاس، حجرے کے دروازے کے پاس آوازیں نکال رہے ہیں، یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں اللہ کے نبی ہم آ گئے ہیں، ہم ریڈی ہیں، ہم تیار ہیں، اب آپ کو آنا ہے، نماز پڑھانا ہے۔ وہاں جا کر کھکھار رہے ہیں، آوازیں نکال رہے ہیں۔ اس کے باوجود پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے باہر نہیں آئے۔ پوری رات ایسی گزر گئی، صحابہ انتظار کرتے کرتے تھک گئے۔ بعد میں اللہ کے نبی محمد رسول
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने सवाल किया, पूछा अल्लाह के नबी हम इंतजार में थे, आप क्यों नहीं आए नमाज पढ़ने के लिए? प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनिए। आप फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा इन्नी खशीतु, मैं डर गया। ऐ सहाबा मैं डर गया, मैंने अपने सहाबा का तुम्हारा ये ज़ौक़ बंदगी देखा, ये ज़ौक़ इबादत देखा, ये इबादत का जज्बा देखा, मैं डर गया। मैं डर गया कहीं ऐसा ना हो कि रब्बे ज़ुल जलाल तुम लोगों का ये ज़ौक़ बंदगी देखे और उसके बाद क्या कर दे, अन तुफ़रज़ अलैकुम, ये नमाज कहीं तुम पर फर्ज न कर दे, इसलिए मैं बाहर निकल कर नमाज नहीं पढ़ाया। ये फिक्र थी नबी को कि अगर मैं बाहर निकल कर नमाज पढ़ाता हूँ, मेरे सहाबा का ये ज़ौक़ अगर अल्लाह को पसंद आ जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह मेरी उम्मत पर ये नमाज फर्ज कर दे। यानी दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं, ऐ मेरे सहाबा चलो तुमसे उम्मीद रखी जा सकती है कि तुम तहज्जुद की नमाज क़यामुल लैल पढ़ लोगे, लेकिन ऐ मेरे सहाबा तुम्हारे बाद जो मेरी उम्मत आने वाली है ना, यानी हम और आपका ख्याल तुम्हारे बाद जो मेरी उम्मत आने वाली है, शायद वो ये काम न कर सके, शायद वो क़यामुल लैल न कर सके। इस वजह से इन्नी खशीतु, मैं डर गया कहीं ये नमाज तुम पर फर्ज ना हो जाए, इसलिए बाहर नहीं निकला। मेरे भाई ये है प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। एक और मिसाल देके आप बात आगे बढ़ाते हैं। आपको मालूम है अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतह करने जा रहे हैं, सहाबा का लश्कर लेकर, सहाबा की तादाद लेकर आप मक्का मदीना से मक्का जा रहे हैं, और उस वक्त रमजान का महीना है, सहाबाए किराम रोजे से हैं, सहाबाए किराम रोजे से हैं और सख्त धूप है, सख्त धूप है, गर्मी की शिद्दत और तमाज़त है। ऐसे में सहाबा रोजे की हालत में मक्का और मदीना के दरमियान एक मकाम है कुराल गमीम, उस मकाम पर जब पहुंचते हैं तो आवाज देते हैं, बाद सहाबा आकर कहते हैं अल्लाह के नबी से, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबाए किराम जो है ये रोजे की वजह से बड़ी तकलीफ महसूस कर रहे हैं। ऐ अल्लाह के नबी जो सहाबा रोजा रखे हुए हैं उसकी वजह से उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। असर का वक्त हो चुका था, असर का वक्त था, बस हमारे हिसाब से अगर देखा जाए असर और मगरिब के दरमियान 2-2.5 घंटे का वक्फा रह जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा आए, कहने लगे ऐ अल्लाह के नबी, 5 सहाबा किराम रोजे की शिद्दत की वजह, प्यास की शिद्दत की वजह से तकलीफ महसूस कर रहे हैं, परेशान है। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की परेशानी देखी। यकीनन सफर में आपके लिए रोजा रखने के लिए इख्तियार है, सफर में आप रोजा न रखें बाद में कदा करें, ठीक है, लेकिन एक अजीमत का पहलू है, सहाबा ने रोजा रखा हुआ था, लेकिन उस वक्त अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बताया गया कि सहाबा रोजे की शिद्दत से परेशान है, आप अपनी ऊँटनी पर बैठे हुए सहाबा से कहते हैं एक प्याला पानी लाओ, प्याला पानी लाया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोजे से थे, लेकिन अपने सहाबा की परेशानी देखी, अपने सहाबा की तरफ देखी और उलझन देखी, आपने पानी मंगाया और खुद वो पानी सबको दिखाते हुए आपने पी लिया ताकि सारे सहाबा भी रोजा इफ्तार कर ले, रोजा छोड़ दे। क्यों मेरे भाई? अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के हवाले से बहुत तड़पते थे, आप परेशान रहते थे, आप उम्मत की तकलीफ आपको बेचैन कर देती थी, आपको परेशान कर देती थी। आप कभी नहीं चाहते थे कि मैं ऐसी कोई तालीम दूं, ऐसा कोई हुक्म दूं मेरी उम्मत को कि मेरी उम्मत वो करते हुए परेशानी महसूस करे, तकलीफ महसूस करे। ये सिफत है अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। पहली सिफत प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अपनी उम्मत के हवाले से आप बहुत ज्यादा परेशान रहते थे कि उम्मत कहीं तकलीफ में ना आ जाए, परेशानी में ना आ जाए। दूसरी सिफत हरीसुन अलैकुम, हरीसुन अलैकुम,
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت یہ بھی بتائی گئی کہ اللہ کے نبی ہمیشہ اس سلسلے میں فکر مند رہتے تھے کہ میری امت کو کیسے فائدہ پہنچاؤں، میں کیا کروں، کیسے کروں، کیا کر جاؤں. ہمیشہ یہی سوچتے رہتے تھے کہ میری امت کو خیر پہنچے، میری امت کو بھلائی پہنچے، میری امت فائدے میں رہے. ہمیشہ آپ اسی فکر میں رہتے تھے کیا کر جاؤں کہ میری امت کو فائدہ ہو جائے. اور آپ نے اس کے نمونے بھی چھوڑے، اس کی مثالیں بھی آپ نے چھوڑی. ایک موقع میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی مشہور روایت ہے، مشہور حدیث ہے. آپ نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کو دنیا میں ایک دعا دی جاتی ہے. لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کو دنیا میں ایک دعا دی جاتی ہے، اور وہ دعا اس درجے کی ہوتی ہے کہ وہ قبولیت کا درجہ رکھتی ہے. یعنی اس دعا کے ذریعے ایک نبی جو بھی اللہ سے سوال کرے گا، جو بھی اللہ سے مانگے گا، اللہ اسے عطا کرے گا، اللہ اسے دے دے گا. فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، میرے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے پیغمبر آئے، نبی آئے، رسول آئے، سب کو دعائیں دی گئی. سب نے اپنی اپنی دعا کو دنیا ہی میں استعمال کر لیا، یعنی دعا کرنے میں جلدی کر لی. آگے آپ اپنے بارے میں بیان فرماتے ہیں وَلَكِنْ أَخْتَبِيَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن میں نے اپنی دعا کو بچا کر رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے، تاکہ اس دعا کے ذریعے کل قیامت کے دن میں اپنی امت کے حق میں سفارش کر سکوں، میری امت کے حوالے سے اللہ سے سوال کر سکوں. اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ یہ تو میری امت ہے، اے اللہ یہ میری امت ہے، میری امت کا حال کیسا ہوگا. اس حوالے سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کو بچا کر رکھا ہے. اللہ سے دعا کرو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں شامل فرما دے. یعنی اللہ کے نبی جب شفاعت کریں گے اللہ سے، اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے. میرے بھائی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں. کیسا فائدہ؟ کہ امت کو خیر پہنچے، بھلائی پہنچے. اور اسی امت کی خیر خواہی کے لیے، بھلائی کے لیے اللہ کے نبی نے اپنی دعا کو بچا کر رکھا، اپنی دعا کو چھپا کر رکھا. نبی ایسے تڑپتے تھے، ایسے پریشان ہوتے تھے اپنی امت کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اپنی قوم کو جہنم سے بچانے کے لیے، جنت کا راستہ دکھانے کے لیے اتنا پریشان ہوتے تھے، رات میں بے چین رہتے تھے، راتوں میں نیند نہیں آتی تھی آپ کو، قیام اللیل کرتے تھے آپ، تہجد پڑھتے تھے آپ، دعائیں کرتے تھے آپ، روتے تھے آپ، رات رات بھر روتے تھے آپ، پریشان رہتے تھے آپ کہ میری امت کو فائدہ کیسے پہنچے گا. اور اتنے پریشان رہنے لگے کہ نبی کی اس پریشانی کو دیکھ کر رب ذوالجلال عرش سے اپنے آیت بھیج کر نبی کو تسلی دے رہا ہے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی کیا کر رہے ہیں آپ؟ کتنا تھکا رہے ہیں اپنے آپ کو، کتنی محنت کر رہے ہیں آپ، کتنا پریشان ہو رہے ہیں آپ اپنی امت کے لیے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں، اگر یہ لوگ جہنم سے نہ بچیں اور جنت میں داخل نہ ہو، اے نبی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنی جان کو ہلاک کر لو گے، تم اپنی جان کو جوخم میں ڈال لو گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دے رہا ہے. یہ ہمارے نبی حریص علیکم، امت کو فائدہ پہنچانے کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان، بہت زیادہ فکر مند. میرے بھائیو، سورہ حج پڑھیے آپ، سورہ حج، سورۃ الحج کی ابتدائی آیت. اس سے پہلے سورہ مائدہ کی ایک آیت بتاتا ہوں میں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کر رہے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ، اور تہجد کی نماز کے دوران آپ سورہ مائدہ کی تلاوت کر رہے تھے. اور تلاوت کرتے کرتے آپ اس آیت پر پہنچتے ہیں ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اس آیت پر آپ جب پہنچے آپ کے آنسو رک نہیں رہے تھے، آپ زاروں قطار رونے لگے، آپ پریشان ہو گئے. حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نمازوں میں اسی
اسی ایک آیت کو بار بار پڑھتے رہے، روتے رہے، پڑھتے رہے، روتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ کیا ہے اس آیت میں؟ اللہ اکبر، آپ نے پڑھا جیسے ہی ان تعذبهم فإنهم عبادك، اے اللہ اگر تو عذاب دے گا، اے اللہ اگر تو عذاب دے گا تو تجھے پورا پورا حق ہے کہ تو عذاب دے دے، کیونکہ تیرے ہی بندے ہیں۔ اے اللہ تجھے پورا حق ہے کہ تو عذاب دے دے، تیرے ہی بندے ہیں، لیکن اے اللہ اگر تو ان کو بخش دے گا، اے اللہ اگر تو ان کی مغفرت کر دے گا تو زبردست ہے، حکمت والا ہے، تیرے خزانے میں کوئی کمی اللہ نہیں ہوگی۔ یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں پڑھ رہے۔ دراصل یہ آیت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ آیت اپنی امت کے حوالے سے پڑھی، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، اور آپ کا رونا جب زیادہ بڑھ گیا، اللہ کو سب پتا ہے، لیکن اللہ نے جبرائیل کو بھیجا۔ یہ پورا واقعہ ہمارے سامنے کیوں بتایا جاتا ہے؟ تاکہ ہم لوگ سمجھیں، ہم پر حجت قائم ہو کہ ہمارے نبی ہمارے لیے کس قدر پریشان رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آ گئے۔ جبرائیل نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اے محمد، آپ اس قدر کیوں پریشان ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے جبرائیل دیکھو تو صحیح، میں نے عیسیٰ کی دعا پڑھی ہے، عیسیٰ کو اپنی امت کی فکر ہے، اے جبرائیل میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہم امتی، کل قیامت کے دن میری امت کا کیا انجام ہوگا؟ یہ پریشانی مجھے لاحق ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو کہلا کر بھیجا کہ جاؤ اے نبی جبرائیل، میرے نبی کو سنا دو۔ سبحان اللہ، جبرائیل آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کے تئیں جو پریشان ہیں، رو رہے ہیں، فکر مند ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ خوشخبری دے کر بھیجا ہے اور کہا ہے کہ کل قیامت کے دن آپ کی امت کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا فیصلہ کرنے والا ہے، ایسا فیصلہ کرنے والا ہے کہ اس فیصلے سے نبی آپ راضی ہو جائیں گے، اللہ آپ کو خوش کر دے گا، اللہ آپ کو ناراض ہونے نہیں دے گا۔ یہ جبرائیل علیہ السلام آ کر خوشخبری سناتے ہیں، کس حوالے سے؟ امت کے حوالے سے۔ میرے بھائی اب پڑھیے سورہ حج، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سورۃ الحج کی ابتدائی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت۔ سورہ حج کی یہ ابتدائی آیتیں ہیں نا، اس میں قیامت کی ایک ہلکی سی منظر کشی کی گئی ہے۔ قیامت کا زلزلہ ایک بڑی چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد کہا یہ وہ دن ہوگا جس دن ایک دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے ماں اور بیٹے کا رشتہ، ماں اور بچے کا رشتہ اس روئے زمین پر سب سے حساس رشتہ ہوتا ہے، سب سے نازک رشتہ ہوتا ہے۔ ماں اور بیٹے کا رشتہ، یہ ممکن ہے کہ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کو دھوکہ دے دے، یہ ممکن ہے، لیکن یہ ناممکن ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو دھوکہ دے دے۔ یہ ممکن ہے ایک بہن اپنی بہن کو دھوکہ دے دے، یہ ناممکن ہے ایک ماں اپنے بچے کو دھوکہ دے دے۔ یہ ممکن ہے ایک دوست دوسرے دوست کو دھوکہ دے دے، لیکن یہ ناممکن ہے ایک ماں اپنے بچے کو دھوکہ دے دے۔ ماں وہ ہوتی ہے، ماں وہ ہوتی ہے جو خود بھوکی رہ کر اپنے بچے کو کھلاتی ہے۔ ماں وہ ہوتی ہے جو خود پیاسی رہ کر اپنے بچے کو پلاتی ہے۔ ماں وہ ہوتی ہے جو خطرات کا مقابلہ ڈٹ کر کرتی ہے اور اپنے بچے کو پرامن زندگی نصیب کرتی ہے۔ یہ ماں ہوتی ہے۔ فرض کرو ماں سوئی ہوئی ہے، ماں سوئی ہوئی ہے گہری نیند میں، اور جہاں سوئی ہے وہاں سے ایک ٹرین گزر رہی ہے، ٹرین کی پٹری ہے، اور رات میں ماں گہری نیند میں سوئی ہوئی ہے، وہاں سے ٹرین گزر رہی ہے، اور ٹرین جب گزرتی ہے تو اپنی پوری زوردار آواز کے ساتھ گزر رہی ہے۔ ٹرین گزر جاتی ہے، ماں کی نیند میں کوئی خلل نہیں ہوتا، ماں گہری نیند میں سوئی ہوئی ہے، ٹرین گزر گئی، اپنی زوردار آواز
کوئی معصوم سا بچہ اپنی معصوم سی آواز میں جب رونے لگتا ہے وہ ماں جو ٹرین کی زوردار آواز سے بیدار نہ ہوئی، بغل میں سونے والا معصوم سا بچہ معصوم سی آواز میں جب رونے لگتا ہے وہ ماں بیدار ہو جاتی ہے. یہ ماں ہے. اور میرے بھائی یہ بھی بتا دوں میں آپ کو کہ ماں اپنے بچے پر بہت زیادہ مہربان ہوتی ہے، بہت زیادہ شفیق ہوتی ہے. اور خاص طور پر جب بچہ ماں کے سینے سے لگ کر دودھ پی رہا ہوتا ہے تو وہ جو لمحہ ہوتا ہے وہ ماں کے لیے بڑا ہی حساس ہوتا ہے. اس لمحے میں جب ماں اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا کر پیار و محبت کے ساتھ دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو اس لمحے میں ماں اپنے بچے پر سب سے زیادہ مہربان ہوتی ہے، بہت زیادہ مہربان ہوتی ہے. اور میرے بھائی قرآن مجید نے جو کہا قیامت کی ہلکی منظر کشی کرتے ہوئے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، یہ وہ دن ہے جس دن ایک دودھ پلانے والی ماں بھی اپنی ہمت ہار جائے گی. میرے بھائی ماں اپنے بچے کو جب سینے سے لگاتی ہے بہت مہربان ہوتی ہے، لیکن قیامت کا دن یہ وہ دن ہوگا جس دن ماں بھی دودھ پلانے والی ماں بھی ہمت ہار جائے گی اور اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی. یہ ہے پس منظر. اب اس آیت کی تفسیر میں اگر آپ دیکھیں گے جو مجھے آپ کو بتانا ہے، اس آیت کی تفسیر میں آپ دیکھیں محدثین نے مفسرین نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام سے کہے گا اے آدم اپنی نسل میں سے اپنی ذریت میں سے ہر 1000 میں سے 999 لوگوں کو جہنم کے لیے الگ کرو، صرف ایک جنت میں جائے گا. یہ اعلان اللہ تعالیٰ کا ہوگا. کس سے ہوگا؟ آدم علیہ السلام سے کہے گا اللہ اے آدم ہر 1000 میں سے 999 لوگوں کو جہنم کے لیے الگ کر لو، صرف ایک جنت میں جائے گا. حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان ایسا وحشتناک ہوگا، ایسا دردناک ہوگا قیامت کے دن کہ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی. یہ وہ دن ہوگا بہرکیف جب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ قیامت کے دن یہ حالت ہوگی کہ 1000 میں سے 999 لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، صرف ایک جنت میں جائے گا. صحابہ کرام پریشان ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ کے چہروں پر پریشانیاں نمایاں ہیں تو صحابہ کرام سے کہا اے میرے صحابہ سنو، کل قیامت کے دن جو 999 لوگ جہنم میں جانے والے ہیں ان میں اکثریت یاجوج ماجوج کی ہوگی. صحابہ کرام کو تھوڑا سا اطمینان ہوا لیکن ابھی پوری طرح اطمینان نہیں ہوا. اللہ کے نبی نے کہا ہے میرے صحابہ سنو، میں یہ جانتا ہوں اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ کل قیامت کے دن میری امت جنت میں 1/4 ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے میری امت 1/4 ہوگی، یعنی 4 حصہ ہوگا جنت کا، جس میں سے ایک حصہ میری امت سے بھرا ہوگا، باقی 3 حصوں میں دیگر امتیں ہوگی. پھر یہ اعلان جب اللہ کے نبی نے کیا صحابہ کو تھوڑا سا سکون ہوا، لیکن اللہ کے نبی نے پھر آگے بڑھ کر کہا نہیں ہے میرے صحابہ، مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے، مجھے میرے رب کی ذات سے پوری امید ہے کہ کل قیامت کے دن جنت میں میری امت 1/3 ہوگی، یعنی پوری جنت کے 3 حصے ہوں گے، ایک حصہ میرے امتیوں سے بھرا ہوگا، باقی 2 حصے میں پورے لوگ ہوں گے. اس کے بعد صحابہ کو اور اطمینان ہوا. پھر اللہ کے نبی نے آگے بڑھ کر اور کہا نہیں ہے میرے صحابہ سنو، مجھے میرے رب کی ذات سے پوری امید ہے کہ رب نے جو جنت بنائی ہے آدھی جنت میرے امتیوں سے بھری ہوگی. سبحان اللہ. یہ سننا تھا کہ سارے صحابہ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا کہ آدھی جنت نبی کی امتیوں سے بھری ہوگی. یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی.
اور اللہ کے طرف سے نبی کو یہ خوشخبری سنائی گئی، نبی کو یہ بتایا گیا کہ اپنی امت کے حوالے سے زیادہ پریشان نہیں ہونا، تمہاری پوری امت، جو پوری امت ہے امت مسلمہ، یاد رکھو جو اللہ نے جنت بنائی ہے آدھی جنت نبی کی امتیوں سے بھری ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ بڑا اعزاز حاصل ہے اس امت کو۔ میں کہنا چاہتا ہوں حریص علیکم، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حوالے سے کس قدر حریص تھے، فائدہ پہنچانا چاہتے تھے۔ ایک اور حدیث سن کر ہم بات اور آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ یہ جانتے ہو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تو باتیں ہو گئی بتائی کہ جنت میں آدھی جنت امتیوں سے بھری ہوگی۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، اس سے پتا چلے گا آپ کو کہ ہمارے نبی میرے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی آپ کس قدر فکر مند تھے کہ اپنی امت کو فائدہ پہنچائیں۔ حدیث کیا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعطیت 70,000 من امتی يدخلون الجنة بغیر حساب۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری امت میں 70,000 افراد ایسے پیدا فرمائے ہیں، میری امت میں 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ان سے کوئی سوال نہیں ہوگا، کوئی عقاب نہیں، کوئی عذاب نہیں، سوال جواب نہیں، کچھ نہیں، سیدھا ڈائریکٹ وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ 70,000 افراد اس امت کے۔ اب آگے کی حدیثوں میں الفاظ میں کچھ صفات بیان فرمائی ہیں، وَوُجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ الى آخرہ، کچھ باتیں بتائی گئی۔ آخر میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے کہا، یعنی دعا کی، فَاسْتَزَدْتُ رَبِّ عَزَّ وَجَلَّ، میں نے اللہ سے کہا اے اللہ یہ 70,000 کی تعداد تھوڑی کم ہے، یعنی 70,000 اگر بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو 70,000 کی تعداد یہ تھوڑی کم ہے، اے اللہ اس میں اضافہ کر دیجئے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے دعا کی اے اللہ اس تعداد میں اضافہ چاہیے، اور ظاہر بات ہے اگر 70,000 پر اکتفا کر لیا جاتا یہ میدان صحابہ مار لے جاتے، صحابہ میں 70,000 کی تعداد ہو جاتی مکمل، بعد میں آنے والوں کے لیے موقع نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی نے کہا فَاسْتَزَدْتُ رَبِّ عَزَّ وَجَلَّ، میں نے اپنے رب سے التجا کی اے اللہ یہ 70,000 کی تعداد میں ہمیں اضافہ چاہیے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میری اس دعا کے بعد میرے رب نے میری دعا قبول فرمائی اور کہا فَزَادَنِي مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ 70,000۔ ایک روایت میں آتا ہے مَعَ 70,000، اس روایت میں آیا فَزَادَنِي مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ 70,000۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں میں نے اللہ سے دعا کی اے اللہ 70,000 کی تعداد میں اضافہ کر دیجئے، تو میری اس دعا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ جاؤ 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ، 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 کا اضافہ، ہر ایک کے ساتھ 70,000 کا اضافہ۔ سبحان اللہ، کتنی تعداد ہوگی جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کی جائے گی۔ بہقی وغیرہ کی روایت میں آتا ہے، صحیح روایت، شیخ البانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی میری امت کے لوگوں میں سے، میری امت کے لوگوں کو کل قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ کیسے؟ ثلاث حسیات من حسیات ربی، اللہ تعالیٰ اپنا لب بھر بھر کے داخل کرے گا۔ لب اللہ کا کتنا بڑا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، اس میں کتنے لوگ سمائیں گے کوئی نہیں جانتا۔ ہمارا رب کتنا عظیم ہے، کتنا بڑا ہے، اس کا لب کتنا بڑا ہوگا اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اس حدیث کی روشنی میں کہا ثلاث حسیات من حسیات ربی، کہ 3 لب بھر بھر کے اللہ تعالیٰ اس امت کے لوگوں کو جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل فرمائے گا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے جانے والوں کی تعداد کتنی ہوگی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کتنی تعداد میں ہوگی۔ بہرکیف یہاں جو بتانا ہے وہ یہ کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حوالے سے اس قدر پریشان، اس قدر فکر مند تھے، اس قدر فکر مند تھے، اللہ اکبر، کہ 70,000 کی تعداد کم معلوم ہوئی اور آپ نے تعداد میں اضافہ کرنے کی درخواست کی۔ میرے بھائی، یہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی طلب، آپ کی فکر دیکھو کیسی تھی۔ اور آج ہم جو نبی اپنی امت کے لیے اس قدر پریشان رہا، راتوں میں روتا رہا، آخرت کی فکر، جنت میں داخل کرنے کی تمنا، اس قدر ہمارے نبی ہمارے لیے پریشان رہے، اور آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم نبی کے لیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہمارا رویہ کیا ہے؟ آج دنیا پر سرے پیکار ہے، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے بھی ہو رہے ہیں، نبی کی ذات پر، شخصیت پر حملہ بھی ہو رہا ہے، نبی کے خلاف باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ ایسے موقع پر ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کو عام کریں، نبی کی سیرت کو دنیا والوں کے سامنے پیش کریں، نبی کے اخلاق کو پیش کریں، نبی کے کردار کو پیش کریں۔ صرف مسلمان ہی نہیں، ہمارے ساتھ رہنے والے ہمارے غیر مسلم بھائی، آج ان کو بھی اس بات کی ضرورت ہے، جو نبی کو نہیں جانتے، نبی رحمت کی رحمت سے واقف نہیں ہے، آج ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کیسے نبی تھے، اور وہ نبی ان غیر مسلموں کے لیے بھی تڑپے ہیں، جو غیر مسلم آج بھی ہے اور قیامت تک رہنے والے ہیں، آنے والے ہیں، وہ سارے غیر مسلموں کے لیے بھی اللہ کے نبی پریشان رہے ہیں۔ یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایسے غیر مسلموں کے درمیان بھی نبی کی سیرت کو عام کیا جائے، بتایا جائے ہمارے نبی کیسے تھے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ آج ہم لوگ یہ سارے کام کرنے کے بجائے ایسے کام کر رہے ہیں، الٹے سیدھے دھندے کرتے جن کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ آج دیکھیے یہ جو ماحول چل رہا ہے، عید میلاد کا جو ماحول چل رہا ہے، اللہ ہماری قوم کو سمجھ دے دے، اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو سمجھ دے دے کہ آج کتاب و سنت سے ایسے دور ہے کہ صحیح کیا غلط کیا اس کا فرق کرنا بھی آج میں نہیں آ رہا ہے۔ آج پوری امت بلکہ ایک بڑی تعداد ایسی بدعتوں میں، خرافات میں، برتھ ڈے منانے میں، یوم پیدائش منانے میں، نبی کا میلاد منانے میں آج اس قدر محروم پریشان ہے، لیکن جو کام کرنا چاہیے وہ کام کرنے کی اس کے پاس ہمت نہیں، جرأت نہیں۔ اور افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھو ابھی اعلان ہوا ہے کہ چونکہ اسی دن 28 تاریخ کو گنپتی کا بھی تہوار ہے برادران وطن کا، تو یہ کہا گیا کہ تم عید میلاد اس دن نہ مناؤ، ایک دن بعد مناؤ، یہ بھی منظور ہو گیا۔ میرے بھائی، شریعت میں جو تاریخ، جو دن طے ہوتا ہے اسی دن وہ کام کیا جاتا ہے، وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ تمہارا آگے پیچھے کر دینا یہی ایک بات بڑی دلیل ہے کہ تم نبی کا جو میلاد منا رہے ہو یہ کتاب و سنت سے ہٹ کر ہے، یہ اس کے خلاف ہے، نبی کی توہین ہے، نبی کے خلاف کام کر رہا۔ نبی کی اگر تعلیم پر عمل کرنا ہے، نبی کی سیرت کو زندہ کرنا ہے، جس طرح نبی تمہارے لیے پریشان ہو اس طرح اگر پریشان ہونا ہے، نبی کی فکر کرنا ہے تو نبی کی سیرت کو عام کرو۔ میں آپ کو بتاؤں، مجھے ابھی اچانک ایک سیرت کے حوالے سے ایک ابھی تازہ ترین ملک کی ایک مثال یاد آ گئی، واقعہ یاد آ گیا، میں آپ کو شیئر کرتا ہوں۔ یہ بہت سمجھنے کی بات ہے۔ ساؤتھ کے علاقے میں کچھ لوگوں نے، کچھ مسلمانوں نے ایک مقابلہ رکھا، اور کس چیز کا مقابلہ تھا؟ وہ سیرت کا مقابلہ تھا، سیرت کا مقابلہ۔ یعنی یہ اعلان کیا کہ 5 سے 7 صفحے کا مضمون لکھنا ہے، عنوان ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امن کی تعلیمات۔ اس موضوع پر 5 سے 7 صفحے کا جو بڑا فرسکیپ پیپر ہوتا ہے، ایسا مضمون لکھنا ہے، اور اس پورے ایسے میں، مضمون میں نبی کی جو امن کی تعلیمات ہیں بس اس کو کوڈ کرنا ہے۔ یہ اعلان کیا، اور جانتے ہیں آپ اس میں ایک بنیادی شرط تھی، یہ اعلان کیا
اس میں ایک بنیادی شرط یہ تھی کہ اس مقابلے میں صرف غیر مسلم طلبہ اور طالبات شریک ہوں گے، مسلمان نہیں شریک ہو سکتے۔ اسکول کالجز کے جو طلبہ ہیں، صرف غیر مسلم طلبہ اور طالبات جو کالجز میں پڑھتے ہیں وہ اس مقابلے میں شریک ہوں گے۔ کون سا مقابلہ؟ نبی کی سیرت پر، امن کی تعلیمات پر 5 صفحے کا مضمون لکھنا ہے۔ اس میں مقابلے میں جو شریک ہوگا، پہلی پوزیشن آنے والے کو 25,000، سیکنڈ آنے والے کو 20,000، اس طرح کا اعلان ہوا۔ اور یہ اعلان میں داخل کیا گیا اس چیز کو کہ یہ صرف غیر مسلموں کے لیے ہوگا، مسلمانوں کے لیے نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں یہ اعلان جب نشر ہوا، نشر ہونے کے بعد ہفتہ 10 دن گزرے، درخواستیں کچھ نہیں زیادہ آئی، غیر مسلمین طلبہ طالبات کی طرف سے کچھ زیادہ درخواستیں نہیں آئی۔ یہ لوگ آپس میں بیٹھ کر پھر مشورہ کیے کہ کہیں ہم سے غلطی تو نہیں ہو گئی، ہمیں مسلمان طلبہ طالبات کو بھی شامل کر لینا چاہیے تھا۔ تو بہرکیف یہ سوچا کہ چلو جب اعلان کر دیا گیا ہے تو تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں۔ پھر ایک ہفتہ گزرا، آپ یقین مانیں، کہتے ہیں کہ غیر مسلم طلبہ طالبات کالجز کی طرف سے ان کے تقریباً 300 درخواستیں آئیں۔ 300 طلبہ طالبات شریک ہوئے اور کہا کہ ہم اس مقابلے میں شریک ہوں گے۔ اب انہوں نے 300 طلبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امن کی تعلیمات پر پڑھنا شروع کیا، سیرت پڑھنا شروع کیا۔ ظاہر ہے سیرت پڑھیں گے تبھی تو نبی کی امن کی تعلیمات معلوم ہوگی۔ اب مقابلہ ہوا اور سبحان اللہ، مقابلہ ہونے کے بعد جب سارے مضامین آئے، چیک کیے گئے، سب کچھ ہوا، آخر میں ان کے اعزاز میں ایک جلسہ رکھا گیا کہ جو پوزیشن لائے ہیں ان کو انعام سے نوازا جائے گا۔ تو ایک کالج کی ایک طالبہ، ایک لڑکی پہلی پوزیشن حاصل کرتی ہے۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا، انعامات دینے کے لیے ایک جلسہ منعقد کیا اور اس میں جو ہے سیرت النبی کے عنوان پر کچھ باتیں کی۔ غیر مسلم طلبہ طالبات بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ایک کے بعد دیگرے سب کو انعامات دیے جا رہے ہیں۔ اب غیر مسلم جو طالبہ جس نے پہلی پوزیشن حاصل کی تھی، سب کو انعام دیا جا چکا۔ اب آخری نمبر اس کا تھا، چونکہ پہلی پوزیشن حاصل کی تھی، اس کا نام اناؤنس کیا گیا کہ وہ آئے اسٹیج پر اور اپنا یہ انعام حاصل کرے۔ وہ بچی اسٹیج پر آئی، اسٹیج پر تو آئی لیکن آنے کے بعد وہ کہتی ہے کہ مجھے یہ انعام نہیں چاہیے۔ انعام حاصل کرنے سے وہ مکر جاتی، انکار کر دیتی ہے۔ کیوں انکار کر رہی ہو؟ کہا یہ میں اس کے حقدار نہیں ہوں۔ کہا کیوں؟ تم نے تو پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، ہمارے شرائط پر تم پوری اتری ہو اور جیسا ہم کو چاہیے تھا ویسا تم نے کیا ہے، تمہارا نمبر پہلا ہے، یہ تمہارا انعام ہے۔ کہا کہ نہیں، آپ کو یاد ہوگا، وہ بچی کہتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ لوگوں نے جب یہ مقابلہ رکھا تھا اور جو شرائط طے کی تھی اس میں ایک شرط یہ بھی آپ لوگوں نے رکھی تھی کہ یہ مقابلے میں صرف غیر مسلم طلبہ طالبات شریک ہوں گے، مسلمان نہیں شریک ہو سکتے۔ بچی کہتی ہے یہ شرط آپ کو یاد ہے؟ کہا ہاں، یہ ہماری بنیادی شرط تھی۔ تو کہا اس بچی نے کہ جب آپ لوگوں نے اعلان کیا میں اس وقت سیرت پڑھنا شروع تو کر دی، لیکن یہ دن مقابلے کا دن آنے سے پہلے سیرت پڑھتے پڑھتے اب تو میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ میرے رب نے مجھے اس کا انعام دے دیا، اب اس انعام کی میں حقدار نہیں ہوں۔ میرے بھائی دیکھو، یہ ہمارے نبی کی سیرت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت با کمال ہے۔ اللہ کی قسم ہے اگر یہ غیر مسلم بھائی آج یہ لوگ جو بہت سارے لوگ تشدد برتتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، نبی کی سیرت کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اگر صحیح معنوں میں نبی کی سیرت اور نبی کی تعلیمات ان کے پاس پہنچے یا جیسے پہنچانی چاہیے تھی ہم نے نہیں پہنچایا، اگر پہنچایا جائے تو انشاءاللہ امن قائم ہوگا، لوگ نرم پڑیں گے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ یہ قرآن کا اعلان ہے کہ اگر تم صحیح معنوں میں برائی کا جواب بھلائی سے دو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں پر اگر نبی کی سیرت کو ہم اچھے انداز میں دنیا والوں کے سامنے پیش کریں، دنیا والوں کے سامنے رکھیں، تو اللہ کہتا ہے، قرآن
کی ہے کہ اسے دنیا والوں کو بتایا جائے. بہرکیف بات ہماری دوسری طرف چلی نہ جائے, آگے نہ بڑھ جائے, میرے اس آیت کا ایک ٹکڑا باقی ہے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. آخری ٹکڑا باقی ہے, اس کی وضاحت کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. پہلی بات جو ہم نے کہی, عزیز علیہ ما عنتم, امت کی تکلیف, نبی کی تکلیف ہے. حریص علیکم, اللہ کے نبی فائدہ پہنچانے کے سلسلے میں بہت زیادہ فکر مند رہا کرتے تھے امت کے حوالے سے. تیسری جو بات کہی گئی اس آیت میں, بالمؤمنین رؤوف الرحیم, کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے ساتھ بھی بہت زیادہ مشفق تھے, مہربان تھے. آپ میرے بھائی, اہل ایمان تو اہل ایمان, اہل توحید تو اہل توحید. پھر وہی بات دوبارہ آ گئی, اللہ کے نبی کفار اور مشرکین پر بھی ایسے مہربان تھے کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی. آپ جانتے ہو فتح مکہ کے موقع پر آپ کے سامنے وہ سارے مجرمین کھڑے ہیں, وہ سارے دشمن کھڑے ہیں, وہ سارے کفار و مشرکین کھڑے ہیں جنہوں نے آپ کو بھی ستایا, آپ کے صحابہ کو بھی ستایا, آپ کے گھر والوں کو بھی تکلیفیں پہنچائی. سب کے سب کھڑے ہیں اور سب یہی سمجھ رہے ہیں کہ آج محمد ہمارے سر قلم کا اعلان کرنے والا ہے. یہی سمجھ رہے ہیں سب لوگ. لیکن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ دشمن ہیں, غیر مسلم ہیں, کافر ہیں, ان کے تعلق سے اعلان کر دیا, لا تثریب علیکم اليوم, جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو, انتم الطلقاء, سب آزاد ہو. یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی تو تھی کہ ایک کافر کو, ایک دشمن کو جنہوں نے ستایا, تکلیفیں دی, اس کے لیے بھی آپ نے آزادی کا پروانہ دے دیا, ان کو آزاد کر دیا. میرے بھائی, اور آپ کو بتاؤں, کئی مثالیں ملے گی آپ کو. ایک صحابی ہیں ابو طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ. یہ اسلام قبول کیے, بہت جوش تھا, جذبہ تھا. انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں جا رہا ہوں قبیلے دوس, وہاں کے لوگوں کو بھی اسلام کی تعلیم دوں گا, اسلام کا پیغام سناؤں گا. طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے دوس پہنچے اور قبیلے کے لوگوں کو آپ اسلام کا پیغام سنا رہے ہیں, اسلام کی دعوت دے رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں. پورا قبیلے دوس خلاف ہو گیا, طفیل رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف ہو گیا, کوئی بات سننے کے لیے ریڈی نہیں, تیار نہیں. طفیل رضی اللہ تعالیٰ بہت غصہ ہوئے, ناراض ہوئے, پریشان ہوئے, اور اسی حالت میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ قبیلے دوس کے لوگ بڑے نافرمان ہیں, ان کو بہت سمجھایا, یہ لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اے اللہ کے نبی ان کے حق میں بددعا کر دیجیے, ان کے لیے بددعا کر دیجیے کہ وہ ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے. فوراً اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیے, اور صحابہ جو وہاں دیکھ رہے تھے انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی تو ہاتھ اٹھا لیا ہے, اب اپنے آپ میں کہنے لگے ہلاکو دوسن, اب تو قبیلے دوس کی تباہی ہے, بربادی ہے, اب وہ ہلاک ہو جائے گا. کیوں؟ نبی نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں, اب قبیلے دوس کی خیریت نہیں, ختم ہو قبیلے دوس. اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا, صحابہ دیکھ رہے ہیں, اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں, اللہم اہدی دوسن, اللہم اہدی دوسن واتی بہم, اے اللہ قبیلے دوس کو ہدایت دے دے اور انہیں اسلام کی سعادت نصیب فرما, اور میرے پاس مشرف کا اسلام لے کر ان کو لے آ. یہ دعا کرتے ہیں کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے کوئی فرمان جاری نہیں کیا مرنے مارنے کا, یا نبی نے کوئی بددعا نہیں کی, بلکہ نبی نے ان کے حق میں ہدایت کی دعا کی کہ جہنم سے بچا لیے جائے, جنت میں داخل کر دیے جائے. اللہ کے نبی نے دعا کی اور کہا طفیل سے, طفیل اب جا کر تم دعوت
دعوت دو, اب قبیلے جاؤ. طفیل رضی اللہ تعالیٰ جب قبیلے پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر کہ نبی کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ قبیلے دوس میں پہنچ رہے ہیں اور قبیلے دوس پورا کا پورا انتظار میں ہے اسلام قبول کرنے کے لیے, اور پورا کا پورا قبیلہ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے مسلمان ہو گیا. میرے بھائی, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان تو اہل ایمان ہے ہی, کافروں پر بھی آپ بہت زیادہ مہربان تھے. میں نے اس کی بھی مثالیں دی اور مثالیں بہت ساری ہیں, لیکن بس آخری بات کہہ کر بات ختم کر رہا ہوں کہ جیسے بات آئی بالمؤمنین رؤوف الرحیم, آپ اہل ایمان پر بھی بہت زیادہ مہربان تھے, رحیم تھے. بہت ساری آیتیں ہیں, بہت ساری مثالیں ہیں. بس ایک واقعہ سنا کر بات ختم کر دیتے ہیں, ہمارے پاس ابھی 4-5 منٹ باقی ہے, انشاءاللہ اس میں بات مکمل ہو جائے گی. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان پر بہت زیادہ مہربان تھے. یہ سبق ہمیں اور آپ کو بھی دیا جا رہا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے رہیں, ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں, رحم کا معاملہ کریں. یہ ہمارے اندر خوبیاں ہونی چاہیے, یہ کمالات ہمارے اندر بھی آنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اسی نبی کے ماننے والے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ظاہر رضی اللہ تعالیٰ. یہ ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گاؤں دیہات کے رہنے والے تھے. حسب و نسب کے اعتبار سے بھی کوئی خاندان اونچا نہیں تھا, مال و دولت کے اعتبار سے بھی بہت کمزور تھے. یہ اپنے گاؤں سے کچھ سبزی ترکاریاں لے کر اپنے کھیتوں کی آتے تھے نبی کے پاس, اور نبی کے پاس رکتے تھے. 10 دن 15 دن مہینہ جتنا دن ٹھہرنا ہوتا ٹھہرتے تھے, اور مدینے کے بازار میں اپنا سامان فروخت کرتے, پھر اس کے بعد جاتے اپنے گاؤں. اور جب بھی آتے نبی کے لیے کچھ تحفہ لاتے, ہدیہ لاتے, اور نبی کے پاس ٹھہرتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ ایسا تھا کہ جب یہ ظاہر جانے لگتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کو بھی تحفے تحائف دے کر رخصت کرتے, اور مدینے سے باہر نکل کر کو چھوڑنے آتے تھے. جیسے کیسے آج ہمارے یہاں ہوتا ہے, ہمارا کوئی رشتہ دار آیا تو ہم چھوڑنے کے لیے ایئرپورٹ جاتے ہیں, ریلوے اسٹیشن جاتے ہیں. ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مدینہ آتے, آپ ان کو چھوڑنے کے لیے مدینے سے باہر تک جایا کرتے تھے, تو پھر تحائف بھی دیا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں ان ظاہرا بادیتنا ونحن حاضرون, کہ ظاہر ہمارے دیہاتی ہیں, ہم ان کے شہری ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان والے ظاہر مومن, آپ کی مہربانی, شفقت, رحم دلی, اپنائیت اور آپ کا جذبہ اپنے صحابہ کے تئیں کتنا نرالا تھا, اور غریب صحابہ ہیں. آپ ان کے اس مثال سے واقعے سے اندازہ لگائیں. ایک مرتبہ ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آئے, ظاہر مدینہ آئے, اور مدینہ آنے کے بعد اپنی دکان مدینے میں لگا کر اپنی سبزی ترکاریاں جو کھیتوں سے لائے تھے مدینے میں دکان لگا کر کھڑے ہو کر بیچ رہے ہیں. وہاں سے سامنے سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. اللہ کے نبی نے دیکھا ظاہر کھڑے ہیں اور اپنا سامان فروخت کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے تو ظاہر کو دیکھ لیا, لیکن ظاہر کی نظر نبی پر نہیں پڑی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, دیکھو اپنائیت دیکھو, آپ پیچھے سے گئے گھوم کر اور ظاہر ایسے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی پیچھے سے جاتے ہیں اور ان کی دونوں آنکھوں کو ایسے بند کر دیتے ہیں, جیسے بچے آنکھ مچولی کھیلتے ہیں, ایسے آنکھوں کو ظاہر نے بند کر دیا, اللہ کے نبی نے بند کر دیا. ظاہر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے میں کسمسایا کہ مجھ جیسے انسان کو اتنے قریب سے کون پکڑ سکتا, کون پکڑا ہوگا اتنے قریب سے ظاہر کو. تو ظاہر کہتے ہیں دوسرے ہی لمحے میں مجھے سمجھ میں آ گیا, ظاہر کو اس پوری دنیا میں اتنے قریب سے پکڑنے والا صرف ایک ہی شخص ہو سکتا ہے, اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ظاہر کو سمجھ میں آ گیا کہ نبی میرے پیچھے ہے. اب ظاہر کہتے ہیں میں نے حرکت کرنا بند کر دیا, میں بالکل ساکت ہو گیا, خاموش کھڑا ہو گیا. کیوں؟ نبی پیچھے ہیں. بس میں کیا کر رہا ہوں, اپنے جسم کو پیچھے بس دھکا دے رہا ہوں, پیچھے کی طرف ڈھکیل رہا ہوں. کیوں؟ نبی کے جسم سے میرا جسم ٹچ ہو جائے. آج زندگی میں موقع ملا ہے, اتنے قریب آئے ہیں نبی,
जिंदगी में दोबारा मौका मिले ना मिले बस पीछे होने लगे। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि जाहिर पीछे हो रहे हैं तो समझ लिया कि जाहिर को अंदाजा हो गया। आपने हाथ उठाया और फिर हदीस बढ़िया, मजाक कर रहे हैं जाहिर से, और मजाक करते हुए हाथ पकड़कर मदीने के बाजार में ऐलान करते, मैं यश्तरी मिन्नी हाज़ल गुलाम, ऐ लोगों मुझसे ये गुलाम कौन खरीदेगा? जाहिर का सौदा कर दिया अल्लाह के नबी ने। जाहिर है मुझसे गुलाम कौन खरीदेगा? जाहिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते, वो भी नबी की बात सुनकर, अल्लाह के नबी आप मेरा सौदा कर रहे हैं, मुझे कौन खरीदेगा? मेरी क्या कीमत है? आप घाटे का सौदा कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको कुछ फायदा उठाना है, ये जो मैं सब्जी तरकारी लेकर आया हूं खेतों से, ये अगर बेचोगे तो फायदा हो जाएगा, मुझे कौन खरीदेगा? अल्लाह के नबी, मेरी क्या हैसियत है, मेरी क्या कीमत है? प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ जाहिर, ये दुनिया वाले घर से तुम्हारी अहमियत नहीं जानते, ना जानने दो। वलाकिन इंदल्लाहि अंता गाल, लेकिन ऐ जाहिर याद रखो, तुम कल क़यामत के दिन अल्लाह के पास बड़े कीमती रहोगे, तुम अल्लाह के पास बहुत महंगे हो, तुम्हारी बड़ी कीमत है। ये वाकया आपको क्या बताता है? प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कमजोर सहाबी, हसब व नसब के एतबार से भी कोई ऊंचा खानदान नहीं, अल्लाहु अकबर, नबी बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, इस तरह आप रहम व करम का मामला करने वाले, अपनायत दिखाने वाले, मोहब्बत दिखाने वाले थे। ये मिसाल हम सब के लिए मेरे भाई एक सबक है कि हम मुसलमानों के दरमियान भी हम देखते हैं बहुत सारे इख्तिलाफ, इंतशार, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे से बातचीत नहीं करना, ये सारे मामला हमारे दरमियान होते हैं। हम नबी के मानने वाले हैं, हमारे दरमियान भी वो रहम व करम होना चाहिए, वो मोहब्बत होनी चाहिए, वो अपनायत होनी चाहिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाई है अपने दरमियान भी और बिरादराने वतन के दरमियान भी। जैसे कि मैंने कहा, इस वक्त जो माहौल चल रहा है मुल्क का, आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने अखलाक से, किरदार से, अपनी जात से, अपनी शख्सियत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला तालीमात के जरिए, नबी की सीरत के जरिए हम इनको बताएं कि इस्लाम ये अमन और सलामती का मजहब है, ये इस्लाम शांति का दीन है, ये रब आपका भी है, कुरान आपकी किताब भी है, मोहम्मद आपके भी नबी है। मेरे भाई, आज इसको बताने की जरूरत है। आज जो नफरतों का माहौल है, मुनाफरत का माहौल है, इसे खत्म करने की जरूरत है। और बस इसी तरीके से हो सकता है कि हम अपने आप को पहले संभालें, अपने किरदार को पहले आला बनाएं। रुबमा यवद्दुल लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन, अल्लाह ने कहा है ऐसा होगा कि क़यामत के दिन ये मुशरिकीन जब जहन्नम की आग में जलेंगे तो कहेंगे काश हम भी मुसलमान होते तो कितना अच्छा होता। लेकिन अहले इल्म ने एक बात ये भी फरमाई है, इसका मामला तो आखिरत से है ही है, लेकिन दुनिया के अंदर भी अगर मुसलमान अपने किरदार को आला कर ले, अपने अखलाक को ऊंचा कर ले और नबी रहमत की उम्मत रहमत बन जाए, नबी रहमत की उम्मत रहमत बन जाए, तो ये गैर मुस्लिम मुसलमानों के अखलाक और किरदार को देखकर कहेंगे काश हम भी मुसलमान होते तो कितना अच्छा होता। तो मेरे भाइयों, आज जरूरत इस बात की है, हर एक को अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरी करनी है, पूरा करना है, हर एक को अपने हिस्से का काम करना है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जो बातें किताब और सुन्नत की रोशनी में कि प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कही गई, सुनी गई, अल्लाह हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। और खास तौर पर जो तीन अहम सिफतें, तीन अजीम सिफतें जो मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके सामने रखी हैं, कोशिश करें कि इन सिफात को हम दुनिया वालों के सामने, चाहे तहरीर के जरिए हो, तकरीर के जरिए हो, गुफ्तगू के जरिए हो, मुलाकात के जरिए हो, किसी भी जरिए से हो, हम सोशल मीडिया के जरिए ही क्यों ना हो, ऐसी सिफतों को, ऐसे आला किरदार को, ऐसे आला अखलाक को दुनिया वालों के सामने पेश करें। और उससे पहले हमारे अंदर भी ये सारी चीजें होनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको ये सारी चीजें करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें दुनिया में इज्जत के साथ रखे। खातिमा और ईमान बिल खैर पर हो।
آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.